السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو علم کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ حدیث کی روح سے ہم جانیں گے کہ علم حاصل کرنے والے اور عالم کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بے شک علم کے طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایک گھڑی علم کی تلاش اور طلب کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش اور طلب کرنا 3 ماہ کے روزوں سے بہتر ہے۔ علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ جس نے علم سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب پورا کرے گا، اور جو علم سیکھ کر اس پر عمل کرے گا تو اسے سکھانے والے کا جو ہو وہ نہیں جانتا۔ علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء السلام کی میراث ہے۔ عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ عالم علم اور عمل جنت میں ہیں، پس جب عالم اس پر عمل نہیں کرے گا جسے وہ جانتا ہے تو علم اور عمل جنت میں ہوں گے اور عالم جہنم کی آگ میں۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں قیامت تک، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چل لیا کرو۔ کسی نے عرض کی، جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد ہوا، علم کی مجالس۔ جو ایسا راستہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا وہ راستہ جو جنت کی طرف ہے۔ جس نے علم کی طلب و تلاش کی تو وہ تلاش گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی۔ جس نے علم کی تلاش کی تو وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ جس نے کسی کو علم سکھایا تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے جو اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے والے کے لیے اجر و ثواب سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ، علم شریعت کا ماہر بنا دیتا ہے، یعنی سمجھ دیتا ہے۔ جو صبح و شام جانے اس حال میں کہ وہ اپنا دین سکھانے میں مصروف ہو تو وہ جنت میں ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لیے جو وہ طلب کرتا ہے۔ علم کا متلاشی تلاش کرنے والا جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ تو صبح کر اس حال میں کہ عالم یا متعلم یا دھیان سے دین کی باتیں سننے والا یا محبت کرنے والا عالم دین سے علم دین کی وجہ سے، اور تو پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانے والے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جس دل میں حکمت و دانائی سے کچھ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ بس تم سیکھو اور سکھاؤ دین میں، سمجھ حاصل کرو اور جاہلوں کی موت مت مرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا علمی کا عذر قبول نہیں فرماتا۔ علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔ عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مومن عالم کو مومن عابد پر 70 درجہ فضیلت حاصل ہے۔ تھوڑا سا عمل بھی علم کے ساتھ نفع دیتا ہے، اور زیادہ عمل جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے، اور جنت کا راستہ علم ہے۔ جس نے میری امت کو ایک حدیث پہنچائی تاکہ اس کے ذریعے سنت کو قائم کیا جائے یا بدعت کو ختم کیا جائے تو وہ جنت میں ہے۔ جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم سیکھے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی میری سنت سے 40 احادیث یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو میں اسے قیامت کے دن اپنی شفاعت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے کتاب اللہ قرآن کی ایک آیت یا علم دین کی ایک باب سکھایا
تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا اجر و ثواب بڑھائے گا۔ فقہ کا طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ جس نے علم کا ایک باب حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرے یا اپنے بعد والے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریگستان کی ریت کے برابر اجر لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم کی طلب میں ہے تو جنت اس کی طلب میں ہے، اور جو معصیت کی طلب میں ہے تو جہنم کی آگ اس کی طلب میں ہے۔ جب تم علم کا ایک باب سیکھے گا تو وہ تیرے لیے 1000 رکعت مقبول نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو وہ علم لوگوں کو سکھائے گا، اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ تیرے لیے 1000 رکعت مقبول نفلی نماز سے بہتر ہے۔ جس نے 2 حدیثیں سیکھیں تو وہ نفع دیتا ہے، ان کے ذریعے اپنی جان کو یا وہ اپنے سوا کو 2 حدیثیں سکھاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس شخص نے 1 کلمہ یا 2، 3 یا 4 یا 5 کلمے اس چیز سے سیکھے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کیا، پھر ان کا علم رکھا اور انہیں سکھایا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تم علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور تم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ نہیں ہے کوئی شخص مگر اس کے دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں، پس جب وہ نکلتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو یا متعلم، اور تو تیسرا نہ ہونا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو علماء کی مجالس کو لازم کر اور علماء کا کلام غور سے سن، کیونکہ اللہ عز و جل مردہ دل کو حمد کے نور سے زندہ کرتا ہے، جیسے مردہ زمین کو مسلح دار بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ بے شک افضل ہدیہ، افضل عطیہ کلام حکمت کا کلمہ ہے۔ بندہ اسے سنتا ہے، پھر اسے سیکھتا ہے، اس کے بعد اسے اپنے بھائی کو سکھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حکمت کی بات جسے آدمی سنتا ہے وہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور علمی مذاکرہ کے وقت 1 ساعت بیٹھنا ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ہر چیز کے لیے ستون ہے، اور اسلام کا ستون دین میں، سمجھ میں ہے، اور ضرور ایک فقیہ احکام شرعیہ کا تفصیلی علم رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ تھی کچھ احادیثیں جو ہم نے علم حاصل کرنے والے اور عالم کے متعلق آپ کو بیان کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔